جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا روئے زمین پہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں۔ پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کو زیبا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا ناز کیا نہ کہ میں، اللہ کا ارشاد ہے کہ ہر علم والے پر ایک علم والا، اور علم بغیر کنارے کا سمندر ہے۔ حتیٰ کہ اپنے محبوب کو بھی اللہ نے جو علم دیا، دینے کے بعد بھی پھر گنجائش رکھی کہ اور دی۔ حسن اتنا دیا کہ گنجائش ختم ہو گئی، حسن ہے نا۔ تقوی اتنا دیا کہ تقوی کی گنجائش پھر ختم ہو گئی، وہ سب چیزیں کامل و اکمل دی، لیکن علم اتنا دیا اس کے بعد بھی گنجائش رہی کہ اور دیں گے۔ اسی لیے تو حضور سے کہلوایا قل ربی زدنی علما، اے محبوب آپ عرض کریں کہ اللہ مجھے علم، اور جس کو علم ما کانا وما یکون عطا کیا اس سے کہا جا رہا ہے قل ربی زدنی علما، یعنی اب اور گنجائش ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کے علم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے ہی دن حضور کے علم کی تکمیل نہیں ہوئی۔ الدولۃ المکیہ میں امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے نزول قرآن مکمل ہوتا گیا ویسے حضور علیہ السلام کا علم مکمل ہوتا گیا۔ قرآن کے نزول کے ساتھ حضور علیہ السلام کا علم مکمل ہوا ہے۔ اندازہ فرمائیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم ظاہری آخری عمر تک بڑھتا رہا، اور حضور علیہ السلام جس وقت تکمیل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم، جو اسی وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے میں جب دین کی تکمیل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس کے بعد حضور پر جب دین مکمل ہوا تو حضور علیہ السلام کا علم بھی مکمل ہوا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی سوال پر یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے جنت میں جانے والوں کا تذکرہ بھی کر دیا، جہنم میں جانے والوں کا تذکرہ بھی کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا ماں کے شکم میں کیا ہے۔ اور علم ما کانا وما یکون تو حضور کے علم کا ایک حصہ ہے۔ حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یہ لوح و قلم کا علم حضور کا مکمل علم نہیں ہے، یہ حضور کے علم کا ایک حصہ ہے۔ لوح و قلم کا علم جس کے علم کا حصہ ہو، اللہ نے اس کو کتنا علم عطا کیا ہوگا، غور فرمائیں۔ پھر اس سے کہلوایا جا رہا ہے قل، آپ کہیں۔ اچھا، یہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں، مجتہدین اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی قل ہے حضور کے سوا کوئی اس کا مخاطب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اور حضور اللہ کے تنہا مخاطب صرف حضور ہیں۔ جب قل کہا جاتا ہے، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ حضور کے سوا کوئی اس کا جو وہ نہیں ہو سکتا، مخاطب نہیں ہو سکتا، تنہا حضور کی ذات ہے۔ تو حضور سے کہا جائے ربی زدنی علما، اپنے علم میں زیادتی کے لیے دعا کریں، حضور نے دعا کی۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انا، میرے پاس علم ہے۔ اللہ نے میں نہیں، تم سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے، علم تم سے زیادہ کسی کے پاس ہے۔ کہا مولا وہ کون ہے؟ اور فرمایا وہ ہمارا بندہ ہے، یعنی علم والوں کو اللہ اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ ذرا غور تو فرمائے نا، یعنی علم کی نسبت کتنی بڑی ہے کہ علم والوں کو اللہ اپنا بندہ فرما رہا ہے۔ مولا اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جہاں رہتا ہے وہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، اور وہاں مردہ چیز زندہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، دو دریا جہاں ملتے ہیں وہاں میرا وہ علم والا بندہ ملے گا۔ صوفیہ اس کی توضیح بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں کہ وہ دو دریا کیا ہے؟ ایک دریا شریعت کا دریا، ایک دریا طریقت کا دریا۔ جہاں شریعت اور طریقت کا دریا مل جاتے ہیں وہاں عالم ربانی ہوتا ہے۔ صوفیہ کا ایک اپنا انداز ہے نا تفسیر کا، علم تفسیر علماء کا اپنا ایک انداز ہے، صوفیہ کا ایک اپنا انداز ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجسس میں چلے کہ اس بندے سے ملنا چاہیے، اور اللہ کی شان جب وہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں مچھلی فرائی کر کے بھون کر لے گئے توشے سفر کے طور پر، اور آپ کے ساتھ میں آپ کے خلیفہ تھے جن کو بعد میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، ان کو لے کر کے آپ کے شاگرد تھے، ان کو لے گئے ساتھ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک جگہ پہنچے تو آپ وہاں سو گئے۔
سو گئے تو جو آپ کے ٹفن کے اندر، سمجھانے کے لیے ٹفن کہہ رہا ہوں ورنہ آپ کہیں کہ وہاں ٹفن کون سا آ گیا، لیکن بہرحال کچھ باتیں سمجھانے کے لیے جدید اصطلاح کے ساتھ رکھی جاتی ہے تاکہ بات دماغ میں آ جائے، ورنہ کچھ لوگ تقریر سننے والے ہوتے تو بولتے کہ وہ ان کے پاس ٹفن کب سے آ گیا. تو کچھ ایسے ذہن کے دقیانوسیت سب کی کچھ لوگ ایسے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں ہونا. تو وہ جو کھانا ساتھ لے کر کے گئے تھے نا، اس میں سے مچھلی وہاں سے زندہ ہو کے نکلی اور دریا کے اندر گھس گئی. اس کا مطلب علم کی برکت سے جب مچھلی زندہ ہو سکتی ہے تو علم کی برکت سے دل زندہ نہیں ہو سکتی. آج جو اس امت کے اندر زنا کی کثرت، نشے کی کثرت، جوے کی کثرت، سود کی کثرت، حرام کاریوں کی کثرت ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے. اگر ہمارے پاس علم ہو تو ہمیں پتا چلے کہ ہم کس قدر گندگی کے اندر ہے. بتاؤ اگر کسی کو حدیث کا علم ہو تو حدیث مبارکہ میں یہ پڑھے گا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. تو وہ سود کا لقمہ کھانے کی کوشش کرے گا. کوئی بے غیرت ہوگا جو اتنی بڑی وعید سن کر بھی معاذ اللہ وہ سود کھائے، لیکن چونکہ علم نہیں ہے اس بنیاد پر لوگ جو ہے وہ سود کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں جس نے سود کا صرف 1 درہم کھایا اس کو 1000 سال تک کے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. آج لوگ جو ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نمازیں چھوڑ رہے، مسجدیں ویران ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن وہ کالے سور، کالے خنزیر کی شکل میں اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں علم آنے کے بعد کوئی نماز چھوڑے گا؟ اس لیے کہ چہرے پہ پھنسی آ جائے تو 4 لوگ پوچھتے ہیں پھنسی کیوں ہے، اور پھنسی لے کر جلسے میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی. پھنسی والا چہرہ لے کر کے ولیمے میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی. پھنسی والا چہرہ لے کر کے کالج جانے کی ہمت نہیں ہوتی. تو جب نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر یہ چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا، تو بتاؤ اللہ کی عدالت میں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ اللہ اکبر. تو یہ سارے جو گناہ ہیں، سارے جرائم ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے. آؤ علم کی طرف پیش قدمی کریں، آؤ علم کی طرف بڑھیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال کی قلیل مدت کے اندر جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص علمی انقلاب تھا. میرے بھائی آؤ علم کی طرف محنت کریں، علم کی طرف پیش رفت کریں، علم کی طرف کوشش کریں. اللہ اکبر. میں بات عرض کرتے کرتے دور نہ نکل جاؤں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وہ مچھلی زندہ ہو گئی. پھر آپ نکل گئے، شیطان نے بھلا دیا. اچھا یہ بھی اللہ نے قرآن میں شیطان نے بھلا دیا، کیونکہ حضرت یوشع نے بتایا نہیں کہ مچھلی وہاں زندہ ہوئی، کہ جہاں مچھلی زندہ ہوئی سمجھ لو کہ اللہ والا وہ موجود ہے، علم والا وہ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اٹھ کر کے چل پڑے. آپ تھکے، کہنے لگے کہ میں تھک گیا ہوں. تو کہا حضرت وہ جو ہم جہاں رکے تھے نا پہلے، جہاں آپ سوئے تھے وہی تو مچھلی زندہ ہوئی تھی. کہا وہی تو ہماری منزل ہے. پھر اپنے پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس آئے تو دیکھا وہ اللہ والا. مختصر کر رہا ہوں، لمبی جو وہ پورا واقعہ بہت لمبا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، تفاسیر میں ہر مفسر نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ احادیث میں بھی تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بندہ سر سے لے کر پیر تک چادر تانے سو رہا ہے. ہو سکتا ہے تصور رہا کہ بھئی اتنا بڑا عالم ہے تو عبادت میں ملے گا، لیکن وہ سوتا ہوا ملا، وہ عالم جو حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے ہم جنہیں جانتے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو اٹھایا، تو بلکہ پہلے ان کو سلام کیا، السلام علیکم. تو انہوں نے سلام کا وعلیکم السلام یا موسیٰ ابن عمران. دیکھا غور فرما، پہلی ملاقات ہے، نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے. کہا تو نے میرے باپ کا نام کیسے جانا، میرا نام کیسے؟ کہا جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا اس نے بتا دیا نا مجھے. یعنی یہ آنے کی داستان بھی پتہ ہے، یہ علم ہے بھائی. اور اس کے بعد پھر بہت لمبی داستان ہے، الگ الگ سوالات ہیں اس پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیے، پھر وہ جواب ہے، وہ بہت ساری چیزیں وہ علم سے تعلق رکھتی ہے، علم باطن سے تعلق رکھتی ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ کو جب پتہ چلا کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے تو آپ نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد، حالانکہ حضرت خضر کے بارے میں جو بھی چیز ہے ہمارا نظریہ تو یہ کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں. سید امام اہل سنت کی تحقیق یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن حضرت خضر نبی ہونے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم پلہ تو نہیں ہیں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم پلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ یہ مجھ سے بعض معاملات میں علم زیادہ رکھتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہونے کے باوجود بھی اور ان سے افضل ہونے کے باوجود بھی اپنے مفضول کے پاس، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتبے میں برابر نہ ہونے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل ہے، پھر بھی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس چل کر گئے علم حاصل کر، اور علم جو بھی چیزیں انہوں نے حاصل کی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تو کچھ بھی نہیں، دولت کی بنیاد پر کس گھمنڈ میں ہو، نسب کی بنیاد پر کس گھمنڈ میں ہو، خوبصورتی کی بنیاد پر کس گھمنڈ میں ہو، کیوں علم حاصل نہیں کرتے؟ یہ سوچ کر کہ مولانا علم حاصل کر کے کیا کریں۔ ہم تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں میرے بھائیوں، آنے والا دور خالص علمی دور ہے۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جتنا علم تمہارے ماں باپ نے تمہیں دیا ہے، تم اپنی اولاد کو اس سے زیادہ علم عطا کرو، کیونکہ تمہاری اولاد کا دور تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار ہوگا۔ مولا مشکل کشا کے قول پہ قربان جائیں، آج اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ہم کبھی اپنے بچپنے میں موبائل کا نام سنا تھا؟ آج 3 سال کے بچے موبائل چلاتے، 7 سال کا بچہ اپنے باپ کو بتاتا ہے یہ فنکشن ایسے نہیں ایسے استعمال کرتے ہیں۔ بتائیے بچے آگے ہیں کہ نہیں؟ تو اپنے بچوں کو علم کے زیور سے اور دنیا کا علم کم سے کم اتنا دو اپنے بچوں کو۔ یہ جو سوچتے ہو نا کہ ہم اپنے بچے، ہم تو مالدار ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے علم کی، ہمارا تو کاروبار ہے، کیا ضرورت ہے علم کی، ہماری تو ہوٹلیں، ہماری تو کھیتیاں، ہمارا تو یہ، ہمارا تو وہ ہے۔ میرے بھائی، دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، علم بہرحال علم ہے۔ یہ ملا مشتر کی تقسیم جو ہے 1857 کے بعد کسی تعصب کے ذریعے سے کی گئی، عصری علوم اور دینی علوم کی تقسیم جو ہے 1857 کے بعد کسی تعصب کی وجہ سے کی گئی۔ اس سے پہلے علم صرف علم تھا، علم خالص علم تھا، علم والے خالص علم والے تھے۔ ہاں وہاں پر کوئی عصری علوم کا تقاضا نہیں تھا، وہاں کوئی دینی علوم کی تفریق نہیں تھی۔ وہی فضل خیر آبادی جو ظہر کی نماز سے پہلے ہندوستان کی کورٹ میں بیٹھ کر ہندوستان والوں کے فیصلے کیے کرتے تھے، ظہر کی اذان کے بعد وہی فضل خیر آبادی مسجد میں نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ جو جج تھا وہی مسجد کا امام بھی تھا۔ ہاں اللہ اکبر، دلی کی جامع مسجد کا تراویح کا نماز پڑھانے والا جو مہینے بھر رمضان شریف میں تراویح میں قرآن سنایا کرتا تھا، عید کے دن وہی ہندوستان اکھڑ بھارت کے تخت پہ بیٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ اسی کو دنیا سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے تفریق کی اور تفریق کا شکار ہو گئے۔ آؤ دنیا کا علم کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا دو کہ وہ گریجویٹ ہو جائیں، اور دین کا علم اتنا دو کہ اگر گھر میں بچہ پیدا ہو اذان بھی خود دے سکو، ابا مر جائے تو جنازہ خود ہی پڑھا سکو۔ اتنا علم ہونا ضروری ہے۔ اور ایک اگر آپ سوچتے ہیں ہمارے پاس تو مولانا بہت دولت ہے، میں بس میری تقریر پوری ہو گئی، بس پیغام دے کر کے 5 منٹ پہ 5 منٹ 6 منٹ بچے، 12:15 بجنے میں 1 گھنٹے کا ٹائم آپ نے دیا تھا، میں مکمل ٹائم پہ بات ختم کروں گا کیونکہ مجھے بھی لمبے سفر پر جانا ہے، اور یوں بھی اسٹیج پہ بزرگ لوگ موجود ہیں، تقاضے بھی ہوتے ہیں بزرگوں کے، اس لیے میں بہت لمبی نہیں کر رہا ہوں، جو ٹائم دیا اسی پر گفتگو پوری کروں گا۔ 6 منٹ بچے جو ٹائم آپ نے مجھے دیا تھا۔ توجہ فرمائیں، غور فرمائیے۔ یہ جو کہتے ہو ہم مالدار ہیں، ہمیں علم کی کیا ضرورت ہے، وہ بچہ کاروبار سنبھالے گا۔ میرے بھائی، ایک پڑھے لکھے کے کاروبار کرنے میں اور ایک ان پڑھ کے کاروبار کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک پڑھے لکھے کی گفتگو کرنے میں اور ایک ان پڑھ کی گفتگو کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو علم دو، علم بڑی چیز ہے، اور جاتے جاتے جہاں علمی کام ہو رہا ہو وہاں مدد کرو، اس لیے کہ اپنے باپ کے نام پہ کھانا کھلانے کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ اجر آپ کو علم میں مدد کرنے۔ ہاں یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہوں کہ کھانا نہ کھلاؤ، کھلاؤ، اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا دوبارہ اس کا پیٹ خالی ہو جائے گا۔ ایک بار کھانا کھا کر کے وہ کھلانے والا نہیں بن جائے گا، لیکن اگر ایک بندے کو آپ نے علم دیا تو وہ دوسرے کو علم دینے والا بنے۔ خالص علمی ماحول بناؤ۔ یہاں پر مجھے میرے مرشد ہمارے آقائے نعمت حضور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ یاد آ رہا ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میں ایصال ثواب کا جو تصور ہے وہ ہمارے یہاں متفق علیہ اہل سنت میں کہ آپ جو بھی ایصال ثواب کریں گے آپ کے مرحومین کو ملے گا، جس کے نام سے کرو گے اس کو ملے گا۔
تو ہم اب کیا کرتے ہیں کہ چلو بھائی کھانا کھلانا نیکی ہے. بالکل نیکی, میں منع نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے میں کسی چیز سے منع نہیں کر رہا ہوں, اس کو آپ یہ نہیں کہ الٹا مت لینا. کسی دور میں لوگ کھانے کو ترستے تھے تو کھانا کھلانے کو اہم قرار دیا گیا کہ بھئی ضرورت اس وقت اس چیز کی ہے اس لیے کھانا کھلاؤ. لیکن اب تو فقیر بھی 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتا ہے. یعنی اس زمانے میں کھانے کے, ایک زمانے میں میٹھے پانی کی اہمیت تھی تو حضرت سعد کو کہا گیا کہ بھئی کنواں کھود دو, کیونکہ تو اس سے ہمیں گویا کہ روشنی ملتی ہے. کھانا کھلانا, پانی پلانا, کپڑے تقسیم کرنا اہمیت اس کی نہیں ہے, اہمیت اس کی ہے کہ قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے, اس میں ثواب زیادہ ہے. تو کسی دور میں لوگ بھوکے مرتے تھے تو اس وقت تو کھانا کھلانے پہ ابھارا گیا. کسی دور میں پانی کی ضرورت تھی تو پانی پہ ابھارا گیا. لیکن اس وقت تو علم کے لیے قوم جو ہے وہ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے, اور بہت سارے لوگ غربت کا بہانہ کر کے, تعلیم مہنگی کا بہانہ کر کے علم سے کوسوں دور ہیں. بلکہ کووڈ نے تو ہمارا بڑا نقصان کیا علم کی دنیا کا. غریب کے بچے تو اس لیے ٹوٹ گئے علم کی دنیا سے کہ ہمارے بس کا نہیں ہے, لیکن مالداروں کے بچے بھی موبائل کے اتنے عادی ہو گئے چونکہ آن لائن پڑھائی کی وجہ سے کہ آج تک ہم وہ بھگتان بھگت رہے. میں خود اصل میں ایک انگلش میڈیم اسکول اور جونیئر کالج کا جو ہے وہ چیئرمین ہوں. حالانکہ یہ تعارف میں نہیں کراتا, مجھے اس کا اچھا بھی نہیں لگتا, لیکن چونکہ ہم لوگ اس فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں اور بے فضل تعالیٰ مالیگاؤں میں ہم خود جو ہے 4 دارالعلوم خود چلا رہے ہیں, 82 مکاتب ہمارے خود چل رہے ہیں الحمدللہ. تو ہم جانتے ہیں علم کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں. کووڈ نے بڑا نقصان کیا, بہت نقصان کیا. مالداروں کے بچوں کا آج تک ذہن بن نہیں پا رہا ہے, کیونکہ موبائل سے پہلے موبائل ہاتھ سے لے کے رکھ لیتے تھے, کووڈ میں موبائل دیا, اتنے عادی ہو گئے کہ اب بچے, ایک بچے کے بارے میں نے سنا کہ اس سے موبائل لے لیا تو بچے نے خودکشی کر لی. یعنی موبائل کا یہ لوگوں کو نشہ, شراب اور جوئے کے نشے سے زیادہ اب لوگوں کو موبائل کا نشہ ہے. اس لیے کہ شراب کا نشہ اور جوئے کا نشہ تو آوارہ لڑکوں کو ہے, دنیا دار لوگوں کو ہے, لیکن موبائل کا نشہ تو مذہبی لوگوں کو بھی ہے. اللہ ماشاءاللہ. یعنی یہ بہت خطرناک نشہ ہے, یہ مہذب نشہ, یہ بہت برباد کر رہا ہے. ہم سلام پھیرتے ہیں تو پہلے موبائل دیکھتے ہیں. نمازی لوگ نیند سے اٹھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کہ اللہ نے تو نے ہمیں نئی زندگی عطا کی, دعا پڑھنے کی بجائے ہم پہلے موبائل دیکھتے ہیں. نہیں موبائل. اب تو موبائل کی وجہ سے طلاقیں بھی واقع ہو رہی. بیویاں کے شکایت کرتی ہے کہ گھر میں آتے تو موبائل میں ہی لگے رہتے, ہم سے بات بھی نہیں کرتے. یہ بھی ہے, یہ بھی. عورتیں بھی ہے کہ کھانا پکاتے پکاتے کبھی نمک نہیں ڈال رہی ہے, کبھی مرچ نہیں ڈال رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ موبائل دیکھ رہی ہے, وہ موبائل میں مصروف ہے. وہ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. دیکھو ہر چیز کو ضرورت کے مطابق, یہ موبائل ہے, اس کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں. کھانے اور پانی کے بغیر تو ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ کلو وشربو ولا تسرف, کھاؤ پیو جو زندگی کے لیے ضروری ہے, ولا تسرف, حد سے مت بڑھنا. تو جو زندگی کے لیے ضروری ہے, جب کھانے پینے کے لیے ہم حد سے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو موبائل کے استعمال کے لیے ہم حد سے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ جو مذہب زیادہ سونے پہ پابندی لگاتا ہو کہ زیادہ سونے والا اگر نیند سے زیادہ سو رہا ہے, زیادہ کھانے والا بھوک سے زیادہ کھا رہا ہے, اللہ کا عذاب اس کے قریب ہے. تو جو مذہب زیادہ سونے کی اجازت نہیں دیتا, اس میں موبائل کا اتنا استعمال, مسجد میں بھی, جلسوں میں بھی, ہر جگہ. اور گیم. اچھا گیم کو تو کوئی گناہ سمجھ بھی نہیں رہا ہے, اللہ ماشاءاللہ. بہرحال تو ایصال ثواب کا جو تصور ہے, میں سبق سنانے کے لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اہم کوئی چیز نہیں ہے اس معنی میں کہ یہ بتایا گیا کہ جس چیز کی لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے اس کا ایصال ثواب کرو, اس کا زیادہ ثواب ہے. آج تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے نا, اور لوگ نہ کہتے ہیں مولانا تعلیم بڑی مہنگی ہے. میں تو کہتا ہوں بھائی جوتے بھی مہنگے ہیں, ٹی شرٹ بھی مہنگا ہے, موبائل کا ریچارج بھی مہنگا ہے, شکر اور دال سب مہنگے ہیں. تو یہ مہنگا ہونے کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا خریدنا. جب ان کے مہنگا ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑتے ہیں, سب اس کو نبھا رہے ہونا, تو تعلیم مہنگا ہونے کی وجہ سے, تعلیم کی مہنگائی کی وجہ سے آپ تعلیم سے پیچھے کیوں؟ 10 سال ہندوستان میں اگر ہم سب مل کر کے علم پہ محنت کر لیں, آنے والے حالات بدلیں گے. لوگ اپنے بچوں کو تلوار دینے کی بات کریں, کہ تم جو چاہو دو, ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے نا, وہ اقرا, پڑھیے. تو جو مخدوم صاحب کا ملفوظ پڑھ رہا تھا اس کو سن لیجئے, کیونکہ قرآن مقدس کی ایک آیت کی کئی تفاسیر ہیں. بعض لوگوں نے کہا 70 ہزار ہے, بعض لوگوں نے کہا 60 ہزار ہے. بہرحال
تو یہ یعنی قرآن کی ایک آیت کی آپ حتمی تفسیر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا معنی صرف یہی ہے۔ قرآن زندہ کتاب ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک روایت بیان کی کہ قرآن کا نزول بند ہوا ہے، لیکن قرآن کے معنی کا نزول آج بھی اہل علم و مومنوں کے سینے پہ ہو رہا ہے، دل پہ ہو رہا ہے۔ یعنی قرآن کا معنی ابھی بھی ہر دن نیا معنی ہے، قرآن کا نئے نئے معنی کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کی تفسیر زمانہ خود کرے گا، یعنی جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جائے گا قرآن کا حسن بے نقاب ہوتا جائے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے قرآن اس سے باتیں کرتا ہے، ایک مقام آتا ہے کہ قرآن کے الفاظ اور حروف خود بتاتے ہیں کہ میرا معنی یہ ہے۔ قرآن زندہ کتاب ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں یار، جب غالب اور اقبال کے اشعار میں اتنی معنویت ہے کہ ہر پروفیسر اور ہر جو ہے وہ علم والا اپنے اپنے انداز سے نئے نئے معنی بیان کرتا ہے، تو جب بندوں کے کلام کے اتنے معنی ہیں تو خود خالق کے کلام کی معنویت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیسا بحر بے قرار ہوگا، بغیر کنارے کا سمندر ہوگا۔ قرآن جیسی کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا قرآن ہے! ارے ایک تقریر کسی اچھے مقرر کی 3 بار سن لو تو بوریت ہو جاتی ہے، لیکن سبحان اللہ 1450 سال سے ہر سال قرآن سن رہے ہیں، ہر روز قرآن سن رہے ہیں۔ بلکہ سورۃ الفاتحہ تو کروڑوں مسلمان 5 وقت ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کبھی بوریت ہوتی ہے؟ دیکھیں کیا حسن ہے قرآن کا، کیا معنویت ہے۔ تو بہرحال علم پہ ہمیں محنت۔ تو قرآن کی ایک ایک آیت کے 70 ہزار معنی ہے۔ ہمارے مرشد مخدوم صاحب فرماتے ہیں اپنے ملفوظات لطائف اشرفی میں، جس کو مولانا نظام الدین یمنی صاحب نے تحریر فرمایا ہے، میں اس کا خلاصہ اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ نبا کی آخری آیت، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اس کا ظاہری معنی تو یہی ہے کہ کافر قیامت کے دن جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو، تراب مطلب ہم مٹی ہو جاتے تاکہ ہم عذاب سے بچ جاتے۔ لیکن مخدوم صاحب، پھر میں نے کہا نا یہ اولیاء بہت بڑے علم والے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ قرآن کے وہ معنی بھی بیان کرتے ہیں جہاں تک آج بھی اہل ظاہر کی رسائی نہیں ہے۔ مخدوم صاحب فرماتے ہیں یہ معنی تو ہے ہی ہے، لیکن ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اگلے زمانے میں تراب نام کا ایک کافر تھا، اگلے زمانے میں تراب نام کا ایک کافر تھا، تو وہ تراب نام کا کافر جس کو لوگ کافر سمجھ رہے تھے، جب لوگ اس کو جنت میں جاتا دیکھیں گے تو کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہم بھی تراب ہوتے ہیں، کہ یہ تو ہمارے جیسا تھا پھر بھی یہ جنت میں جا رہا ہے، کاش ہم بھی تراب ہوتے، تو یہ تراب بننے کی تمنا کیوں کریں گے؟ تو مخدوم صاحب اس کے پیچھے وجہ بیان کرتے، فرماتے وجہ یہ ہے کہ جب تراب جنت میں جا رہا ہوگا وہ لوگ کہیں گے وہ تراب، ہم بھی کافر، تو بھی کافر، تو جنت میں جا رہا ہم نہیں۔ اس نے کہا میں کافر تھا، ابھی کافر نہیں ہوں۔ تو کہا وجہ؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹا اور زمین پہ گرا، تو میں نے وہ قلم اٹھا کر اس کو دے دیا۔ توجہ دیں بھائیو، جو توجہ کریں، مخدوم صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ قلم طالب علم کے ہاتھ سے چھوٹا زمین پہ گرا تو اٹھا کر کے اس نے قلم دے دیا۔ تو تراب کہتا ہے صرف وہ قلم اٹھا کر ایک علم والے بچے کے ہاتھ میں تھما دیا تو اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے اسی عمل کی وجہ سے ایمان کی دولت عطا کی، اور مرنے کے بعد اللہ مجھے جنت میں داخل فرما رہا ہے۔ تو اس وقت کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم بھی تراب ہوتے۔ ارے مرنے سے پہلے کسی کا گرا ہوا قلم ہی اٹھا کر دے دیتے تو ہمیں بھی ایمان ملتا مرنے سے پہلے، اور مرنے کے بعد جنت ملتی۔ میرے بھائیوں بتاؤ، باسنی والوں، ناگور والوں، روحیل شریف والوں، مجھے بتاؤ کہ اس نے اپنی جیب سے خرید کر نہیں دیا تھا، اس نے لا کر نہیں دیا تھا، ارے بچے کا گرا ہوا قلم اٹھا کر دے دیا۔ تو صرف طالب علم کا گرا ہوا قلم اٹھا کر دینے سے مرنے سے پہلے ایمان نصیب ہوتا ہے اور مرنے کے بعد جنت ملتی ہے۔ جب قلم اٹھا کے دینے پر یہ ہے تو جب اگر طالب علم کو خرید کر دو گے تو اللہ کیا اجر عطا فرمائے گا، اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے دو گے تو اللہ کیا اجر عطا فرمائے گا، کتابیں دو گے تو کیا اجر عطا فرمائے گا۔ ارے اس کا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ نے نوازا ہے
تو اپنے پاس بچے نہیں ہے تو 2-4 بچے آپ جو ہے وہ گود لے لیجئے تعلیم کے لیے، کہ جب تک یہ حافظ نہیں بن جاتا اس کا پورا خرچہ میں ہوں، جب تک یہ عالم نہیں بن جاتا اس کا پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا، جب تک یہ وکیل نہیں بن جاتا اس کا پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا، جب تک یہ جج نہیں بن جاتا اس کا پورا۔ آپ علم کے لیے کوشش کیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا بہت علم پہ محنت کیجئے، مگر دین اور شریعت کی پابندی کے ساتھ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو فضل خیر آبادی جو فضل خیر آبادی امام المنطق، اپنے زمانے کا امام المنطق جو ہے لوگوں کو علم بانٹ رہا تھا، لوگوں کو عقیدہ بانٹ رہا تھا، جب توجہ نہیں کی گئی تو نیچے کی نسل میں ملحدین ہو گئے۔ جب علامہ کی نسل میں نیچے ملحد ہو سکتے ہیں، اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے اپنے بچوں کو خوب پڑھائیے، لیکن پہلے ان کو مسلمان بنائیے، پہلے ان کو دینی عقیدہ سکھائیے۔ اور یہ دینی عقیدہ کہاں ملے گا؟ آپ کو مدارس میں ملے گا۔ اور میں اپنے علماء حفاظ سے یہیں پر گزارش کر دیتا ہوں کہ اس وقت ہمیں دارالعلوم کے ساتھ مکاتب پر محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم آنے والی نسلوں کو الحاد، بے دینی اور زندیقیت سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھے مکاتب تو ہیں، ہمارے اچھے مکاتب قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ 30 بچوں پر ایک استاد ہو، صرف قرآن کی تعلیم نہ ہو، عقیدے کی تعلیم بھی ہو، فرائض و واجبات کی تعلیم بھی ہو، اس لیے کہ ہر بندہ اپنے بچے کو دارالعلوم میں نہیں بھیجتا، لیکن ہر مسلمان اپنے بچے کو مکتب میں بھیجتا ہے۔ تو مکتب میں ہم اتنی مضبوط تعلیم کر دیں کہ قرآن سیکھتے سیکھتے بچہ اتنا علم حاصل کر لے کہ جتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے، اتنا علم ہر بچے کو دے دیجئے۔ اس وقت ہم بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت تو ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کے حوالے سے بڑا خوبصورت ماحول ہے کہ ہر بندہ تجسس سے اسلام کے حسن کی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے صحیح معنی میں لوگوں کی رہنمائی کر دی تو آنے والا دور بہت خوبصورت ہوگا، لیکن اس کے لیے دینی دنیاوی علوم دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا ہوگا۔ اور ہماری عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنی خدمت، توجہ معذرت کے ساتھ، جتنی خدمت وہ اہل طریقت کی کرتے ہیں اس سے زیادہ خدمت جب تک کہ وہ اہل علم کی نہ کریں تب تک کہ یہ کام آگے نہیں بڑھے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اہل طریقت کی خدمت سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے جتنی پذیرائی اہل طریقت کی ہے اس سے زیادہ پذیرائی ہمیں اہل علم کی کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو آنے والا دور بہت بھیانک ہوگا۔ پتہ ہے کیا ہے؟ آج ہر آدمی پیر تو بننا چاہتا ہے لیکن ہر آدمی امام نہیں بننا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے پیر بنوں گا، آئے نہ جائے کچھ بھی ہو، ہاتھ چومے جائیں گے، دعوت کھلائی جائے گی، چپلیں سیدھی کی جائے گی، نذرانہ بھی ملے گا، میرا پورا خاندان پلے گا۔ لیکن اگر امام بن گیا، اچھا پھر پیر بننے کے بعد کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ مجھے گھور کر بھی دیکھ سکے، لیکن علم حاصل کر کے امام بھی بنا تو جس کی بیوی گھر میں بات نہیں سنتی وہ مجھے آ کر کے ڈانٹے گا، بات سنائے گا۔ اس لیے ہمیں پیر تو مل رہے ہیں، امام نہیں مل رہے ہیں۔ مگر معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں، اگر آپ کو پیر نہ ملے تو اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے، یاد رکھنا۔ پیروں کا مخالف نہیں ہوں، میری بات کا پیر کہہ رہا ہوں، میں خود پیر رکھتا ہوں، اور میرے جو مرشدوں نے مجھے خلافت و اجازت سے نوازا ہے، میرے مرشد ہو یا مرشد اجازت ہو، میں ان بزرگوں کے نام خلافت ملنے کے بعد بے وضو بھی نہیں لیتا۔ ہمارے یہاں ادب بہت سکھایا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، اگر پیر نہ ملے آلٹرنیٹ موجود ہے، اور امام نہ ملے کوئی آلٹرنیٹ نہیں، کیونکہ پیر نہ ملے، امام اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ اگر پیر نہ ملے تو درود شریف کو اپنا پیر بنا لو، منزل مل جائے گی۔ آلٹرنیٹ موجود۔ پیر نہ ملے تو ہمارے بزرگوں نے کہا، کسی نے کہا عوارف المعارف کو اپنا مرشد بنا لو، کسی نے کہا کشف المحجوب کو اپنا مرشد بنا لو۔ بہرحال، اور ایک بات کہوں، اگر کوئی پیر نہ ملے، ہمارے بزرگوں کی تحقیق، ایک لمبی تحقیق ہے، اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، کہ ہمارے پاس پیر موجود ہے۔ ہمارے پیر ہم سب کے مرشد مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو مجھے پیر مان لے میں اس کا پیر ہوں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ پیر مرید ہونا چاہیے، ظاہر میں بھی میں نہیں کہہ رہا کہ نہ ہو، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر نہ ملے، اہل نہ ملے، آلٹرنیٹ موجود ہیں۔ اور نہ اہل تو بہت گھوم رہے ہیں نا میرے بھائی، جو یزید اور یجید میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔
ایک پیر صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے حضرت ذرا یہاں علم پہ بات کیجئے، ہمارے یہاں ذہالت بہت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ ذہالت کا پھر علاج تو کرنا پڑے گا۔ ہاں ذہالت بہت ہے۔ اب بتائیے نا کہ وہ پیر صاحب خود کے، میں پیروں کا مذاق اڑانے نہیں آیا، لیکن آپ بھی جو ہے وہ ذرا دیکھ داکھ کر علم بھی دیکھو، تقوی بھی دیکھو، پرہیزگاری بھی دیکھو۔ جو 4 شرطیں ہیں نا، اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ کم سے کم اتنا علم رکھتا ہو کہ بغیر کسی کی مدد کے ضروریات زندگی کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ جو 4 قل نہیں پڑھ سکتا زور سے اپنے باپ کی میت میں، تم اس کو بھی پیر بناتے ہو تو میری شرم آنی چاہیے۔ ہاں اس کا بھی خیال ہو۔ ہمارے یہاں علم کی شرط بھی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر پیر نہ ملے کامل، آلٹرنیٹ کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن اگر امام نہ ملے کوئی آلٹرنیٹ نہیں۔ اگر آپ کو جامع شرائط امام نہیں ملے گا تو آپ کی نماز ہوگی؟ مر جاؤ گے تو تمہاری نماز جنازہ جو پڑھائے گا گڑبڑ کر کے قبر میں مضطرب رہو گے نا، کہ مرنے کے بعد جنازہ بھی نہ ہو سکا۔ ارے علم والے نہ ملے گا تو تمہیں صحیح شریعت کے مطابق غسل کون دے گا؟ اس لیے جہاں ہم اہل روحانیت اور اہل طریقت کی خدمت کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے، منع نہیں کیا جا رہا اس جلسے سے، بالکل کرو، لیکن علم والوں کی خدمت ہمیں اس سے زیادہ کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے۔ جب تک کہ علم رہے گا دین زندہ رہے گا، اور علم زندہ ہے اہل علم کی وجہ سے، اس لیے ہمیں اہل علم کی قدر کرنی ہوگی۔ لیکن علم والے وہ جو علم کے ساتھ ایمان بھی رکھتے ہیں، عشق رسول بھی رکھتے ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے بدعتیں پھیلاتے ہیں، ہم ان کی کوئی قدر نہیں جانتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں سے وابستہ رکھے، علم نافع عطا